جمال میں اس سے زیادہ بہتر نظر آتی تھی جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی۔ اب ہمارے پیدا کرنے والے نے ہمیں کہا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت اور زندگی کا نظام اس لیے قائم کیا کہ وہ تمہیں آزمائے کہ تمہارے اعمال کیسے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ اب وہ آزمائشیں کن چیزوں میں ہوتی ہیں؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ اس آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو چیزیں رکھی ہیں ان میں سب سے پہلے عورت کی خواہش کی ماں، عورت سے محبت کی خواہش، عورت کی طرف توجہ۔ اور ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ جو ہی انسان جوانی میں قدم رکھنے کی طرف بڑھتا ہے، شیطان سب سے زیادہ اس کے سامنے اس عورت کو لاتا ہے، عورت کا خیال اس کے ذہن میں بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے پہلے نمبر پر رکھا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، عورتوں کی خواہشات، عورتوں کی چاہت، عورتوں سے محبت۔ اس کے بعد بیٹے ہیں، سونے چاندی کے انبار ہیں، شاندار سواریاں ہیں، رہائشیں ہیں۔ ان کا ذکر کرنے کے بعد قرآن نے کہا کہ ذَلِکَ مَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، یہ ساری تمہیں اپنی طرف لبھانے والی چیزیں دنیا کا سامان ہے۔ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، اللہ نے اپنے ہاں اس سے کہیں بہتر تمہارے لیے سامان جمع کر رکھا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دنیا قریب کو کہتے ہیں۔ اب دنیا کی یہ نعمتیں چونکہ قریب ہیں، آدمی کہتا ہے کہ ان سے تو فائدہ اٹھاؤ، وہ دیکھی جائے گی۔ یہ آدمی اپنے اندر جرأت پیدا کر لیتا ہے، شیطان اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا دیتا ہے کہ فی الحال تو یہ دنیا کے مزے لوٹو، خبریں آئیں گی دیکھی جائیں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوری کا اور اپنے آپ کو بھولنے کا ایک سمت ہے۔ اب قابیل اس کا اس بات کی طرف خیال ہو گیا کہ میں تو اسی لڑکی کو اپنے ساتھ بیوی بناؤں گا جو میرے ساتھ دنیا میں آئی۔ آدم علیہ السلام نے انہیں بڑا سمجھایا، والد تھے، ان پر حقائق آشکار کیے کہ ہم دنیا میں اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں، ہم یہاں اپنی خواہشات کے اوپر چلنے کے لیے نہیں آئے۔ ہمیں یہ زندگی اس لیے دی ہے کہ جس پروردگار نے اپنی مرضی کی شکل و صورت دے کر اپنی مرضی سے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اس کو راضی کریں، اس کا کہنا مانیں۔ لیکن قابیل پر عورت کی چاہت کا جذبہ ایسا غالب ہوا، وہ ہر بات کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوا، انکاری ہو بیٹھا۔ اب آدم علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ قربانی دو۔ قربانی ہمارے ہاں ذی الحج کے مہینے میں آتی ہے، 10 ذی الحج کو قربانی دیتے ہیں، لیکن یہ قربانی کا تصور شروع سے چلا آ رہا۔ پروردگار عالمین نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں، وہ انہیں اپنی راہ میں قربان کرنے کا جذبہ ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے۔ اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی امتیں آئیں، ان کے ہاں قربانی کا تصور بھی کچھ اور تھا۔ ہمارا تو یہ ہے نا کہ ہم نے جانور خریدا، اسے ذبح کیا اور اس کا گوشت خود بھی کھایا، رشتہ داروں کو بھی دیا، محلے داروں کو بھی، غریبوں کو بھی بانٹا۔ لیکن پہلے قربانی اس طرح نہیں ہوتی۔
پہلے جانور یا اور چیزیں جتنی بھی قربانی کی ہوتی تھیں ان کو جا کر پہاڑ پر رکھ دیا جاتا، اگر غیب سے آگ آ کر اس کو جلا جاتی تو وہ قربانی قبول، اور اگر وہ ویسی پڑی جاتی تو نامقبول۔ اب آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو زندگی کے حقائق سے آشنا کرنے کے لیے، ان پر زندگی کے حقائق کو واضح کرنے کے لیے حکم دیا کہ تم قربانی دو، تاکہ اس کے ذریعے تم پر یہ حقیقت منکشف ہو جائے کہ تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اب حابیل ایک بکرا لے آئے، قابیل جو تھے وہ کچھ گندم لے آئے۔ اب انہیں جا کر پہاڑ پر جب رکھا گیا تو آگ آ کر بکرے کو جلا گئی، قابیل کی قربانی ویسی کی ویسی پڑی رہی، وہ قبول نہ ہوئی۔ آدم علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے اور تم اللہ کی رضا پر راضی ہو کر اس اصول کو مت توڑو جو نسل انسانی کی بقا کے لیے آغاز کر چکا ہے، مگر قابیل ضد پر اڑ گیا، شیطان نے اس کو بہکا دیا۔ شیطان ہمارے رگو پے میں ایک ایک سانس میں ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا، یجری مجرا دم، جس طرح ہمارے جسم میں خون کی گردش ہے اسی طرح شیطان کو قوت دی گئی۔ وہ اڑ گیا، اس نے باپ کا کہنا نہ مانا، ماں کا کہنا نہ مانا، وہ کہنے لگا کہ میری تو یہی خواہش ہے، میں نے تکلیمہ کے ساتھ ہی نکاح کرنا ہے، وعدہ سے نہیں۔ لیکن جب انکار ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس کی اجازت نہیں دیتا تو قابیل اپنے بھائی کو راستے سے ہٹانے کے لیے تیار ہو گیا اور اس نے پہلا قتل اولاد آدم نے اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے کاٹا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، یہ پہلا قتل تھا اولاد آدم میں، جس نے لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا کہ آدمی اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے اتنا بڑا قدم بھی اٹھا لیتا ہے۔ حابیل محض عورت کی چاہت میں قابیل کے ہاتھوں کر دیا۔ اب قرآن کہتا ہے کہ قابیل اپنے بھائی کی لاش کو کندھے پر اٹھا کر مارا مارا پھر رہا تھا کہ اسے چھپاؤں کا، ہم میں نے قتل تو کر دیا۔ اللہ اکبر۔ قتل سب سے بڑا جرم اولاد آدم، اس لیے ہمارے دین اسلام نے ہمیں ایسے اسٹیپس دیے، درجات دیے کہ جن پر کاربند ہو کر ہم اپنی سوسائٹی کو اس وحشت سے پاک کریں۔ ہمیں بتایا گیا کسی کے بارے میں بدگمانی تک نہ کرو، ہمیں بتایا گیا کہ کسی بندے کا عیب تمہیں معلوم ہے تو وہ لوگوں میں اس کی غیر موجودگی میں بیان نہ کرو، ہمیں بتایا گیا کہ کوئی بات کسی میں نہیں ہے وہ اس کی طرف منسوخ مت کرو، ہم پر ذمہ داری عائد کی گئی کہ ذباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا گناہ، وقتالہ کفر، اور اس کو قتل کرنا کفر، نہ حق کسی کو قتل کرنے والا اسلام کے دائرے سے باہر ہو جاتا۔ یہ جائے کہ ہم مذہب کے نام پر لوگوں کی جانیں لیں اور کہیں کہ ہم بہت بڑے دیندار ہیں، ہم اس ملک میں اسلام کو غالب کرنے کے لیے لوگوں کی جانیں لے رہے ہیں، ناحق لوگوں کو مار رہے ہیں اور اپنے آپ کو وہ دین کا علم بردار بھی سمجھے ہوئے ہیں کہ ہم دین کی سربلندی کے لیے معذ اللہ نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے قابیل کی یہ مشکل دیکھ کر کہ اب وہ آدمی کو قتل کر بیٹھا، اسے چھپائے کیسے،
سورہ المائدہ میں بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دو کوے بھیجے، ایک کوے نے دوسرے کوے کو مارا اور اس کے بعد زمین میں گڑھا کھود کر اس میں رکھ کر اوپر بچوں سے مٹی ڈال کر اس کو بند کر دیا۔ قابیل نے جب یہ دیکھا تو کہا کہ عجبت من ھذا الغلام، کیا میں اس کوے سے بھی غیر گزرا ہوں؟ اس نے بھی حابیل کی لاش کو رکھا اور زمین میں گڑھا کھود کر حابیل کو اس میں دفن کر دیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس قتل کے بعد قیامت تک جتنے قتل ہوں گے اس کا عذاب قابیل کو بھی ہوگا، کیونکہ اس نے بنیاد رکھی۔ اور اسلام کا یہ خاصہ یاد رکھیں، من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جس نے اسلام میں کسی اچھی بات کی بنیاد رکھی فَلَهُ أَجْرُهُ وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، اس کے لیے اس کا اجر ہے اور قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے اس کو اجر ملتا رہے۔ اور جس نے کسی بری بات کی بنیاد رکھی اس کو اس کا گناہ ملے گا اور قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے وہ بھی اس کی شریک ہوتے رہیں گے۔ اب قیامت تک جو بھی قتل ہو رہا ہے اس کی سزا قابیل کو بھی مل رہی ہے، قابیل بھی اس میں شریک ہو رہا ہے کہ اس نے سب سے پہلے اسلام میں اپنے مسلمانوں میں یا اللہ کے بندوں میں اولاد آدم میں اس فعل شریک کی بنیاد ہے۔ اب قرآن کریم نے اس واقعے کو بیان کر دیا اور اس میں ہمارے لیے جو اسباق رکھے ان کا میں ساتھ ساتھ ذکر کرتا چلا گیا۔ ایک تو یہ ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی انسان کو کہاں سے کہاں لیتا ہے، بڑوں کے تجربات سے فائدہ نہ اٹھانا، اولاد کا یہ کہنا کہ نہیں جناب ان کو یہ سہولتیں حاصل نہیں کی، ان کو وہ سوجھ بوجھ نہیں ملی جو ہمیں جدید تقاضے دے رہے ہیں، اور ماں باپ کی نصیحتوں کو پس پشت ڈالنے والے اسی طرح ذلت و رسوائی سے ہوتا ہے۔ اور دوسری بات اس میں ہمیں یہ ملی کہ ہمیں ہر حال میں اپنے رب کو ماننا ہے، اپنی خواہشات کو سامنے نہیں لانا، کیونکہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے چلنے والے ہمیشہ جڑوں میں ملتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کے اس بیان کردہ واقعے کی روشنی میں اپنے اخلاق اور کردار کا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔